अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज का लेक्चर हज के दिनों में जानवरों के गले पर छुरी चलाकर इनको हलाल करके इसको जो कुर्बानी का नाम दिया जाता है इसके मुतल्लिक है और लेक्चर नंबर 11 है। मैं पिछले लेक्चर में सूरह हज की आयत नंबर 27 पर बात कर चुका हूँ। उसमें सिर्फ हज था, लेकिन आज के लेक्चर में मैं सूरह हज की आयत नंबर 28 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत में बहीमातिल अनआम के मुतल्लिक बात की गई है। बहीमातिल अनआम पर मैं अपने लेक्चर नंबर 9 में बात कर चुका हूँ कि ये क्या है, लिहाजा उस लेक्चर का जायज़ा आप यूट्यूब टाइमलाइन पर जाकर ले सकते हैं कि बहीमातिल अनआम जानवर चौपाए नहीं बल्कि क्या चीज़ है। लिहाजा आयात की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को मैंने पढ़ा तो कुछ सवाल सामने आए, वो एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि मैंने जितने भी रवायती तराजम पढ़े सब में बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। वो क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लिहाजा उन तराजम में से एक तर्जुमा मशहूर हस्ती का मैंने लिया है जो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया। गौर करें, इसमें लिखा है कि सवाल नंबर 1 है, ताकि वो फ़ायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं। इस तर्जुमा के मुताबिक हज पर जाने वाले लोग सऊदीया में जो हज हो रहा है इसमें फ़ायदे रखे गए हैं वो देखेंगे। इस पर मेरा सवाल ये है कि आज तक वहाँ रखे हुए कौन कौन से फ़ायदे हाजियों ने देखे हैं। ये बात काबिल गौर है कि यहाँ फ़ायदे हासिल करने की बात नहीं बल्कि सिर्फ देखने की बात है। देखना और ले लेना ये दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ सिर्फ देखने की बात है। ये देखने की बात इनके तर्जुमे के मुताबिक ही अगर हम ले तो बहुत अलग बात है और बहुत गहरी बात है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो अगर वहाँ हज में फ़ायदे रखे गए हैं तो हाजियों को क्यों नहीं मिल रहे और उम्मत तबाह हाल क्यों है। पॉइंट नंबर 3 है, क्या आपको किसी हाजी ने आज तक बताया कि हमने सऊदीया में हज में फ़ायदे देखे हैं जो हज में रखे गए हैं। अगर नहीं बताया तो ये जान ले कि वो वाला हज अल किताबिल मुबीन वाला नहीं है। अल किताबिल मुबीन वाला जो हज है उसमें फ़ायदे देखे जाएंगे, उसमें फ़ायदे देखे जाएंगे, ये गारंटी है क्योंकि यहाँ लिख दिया है इनके तर्जुमे के मुताबिक। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि और चंद मुकर्ररा दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने इन्हें बख्शे हैं। इस पर सवाल ये है कि आयत के मतन में कहाँ लिखा है कि जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना है। आखिर ये गलत तर्जुमा करके ब्लंडर क्यों मारे गए। दोस्तों, मैं आयत का मतन लगा रहा हूँ और करें इस पर सवाल ये है कि आयत का मतन आप पढ़ें फिर सवाल करता हूँ। आयत का मतन कुछ यूँ है, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम। इस आयत के मुताबिक कहीं नहीं लिखा कि जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना है, बल्कि हम आयत को देखें तो आयत का मतलब मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। कुछ यूँ है, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन, और वो अल्लाह के इस्म का ज़िक्र करते हैं अय्याम मालूमात में। अब ये ज़िक्र किस पर होगा वो आयत में कुछ यूँ लिख कर बता दिया है कि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम, इस पर जो इसने इन्हें बहीमातिल अनआम से रिज़्क़ दिया। अब आप देखें दोस्तों, खुद अपनी आँखों से देखें, जानवरों पर नहीं बल्कि अल्लाह का ज़िक्र अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम, जो बहीमातिल अनआम से रिज़्क़ दिया था अल्लाह ने, इस पर नाम लेना है, बहीमातिल अनआम पर नाम नहीं लेना। आखिर गलत तराजम करके लोगों से हकीकत क्यों छुपाई गई कि जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना है।
رہنمائی کریں، جبکہ اس کے برعکس انہوں نے ترجمہ لکھا ہے کہ وہ جانوروں پر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ اگر ان کے اس ترجمہ کی عربی بنائی جائے تو کچھ یوں بنے گی کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ عربی بنے گی اور اس کا ترجمہ ہوگا جو ہمارے مترجمین نے کیا۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو اگر عربی بنائیں تو یوں بنے گی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ عربی بنے گی اور اس کا ترجمہ وہی ہے جو مترجمین نے لکھا ہے، جبکہ آیت کا متن ایسے نہیں ہے جیسے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، بلکہ آیت کا متن تو کچھ ایسے ہے کہ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، آیت کے متن کے مطابق ثابت ہی نہیں ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لینا ہے، بلکہ اس کا اگر ہم مروجہ ترجمہ کے حساب سے بھی ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا کہ اس پر جو اس نے انہیں رزق دیا بہیمۃ الانعام سے، یعنی بہیمۃ الانعام پر نام نہیں لینا، بلکہ بہیمۃ الانعام سے جو اللہ نے رزق دیا اس رزق پر اللہ کا نام لینا ہے۔ لہذا غلط تراجم کر کے لوگوں سے حقیقت چھپائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ جو سالانہ ایونٹ کا ہے وہ آیت پر تھوپنا تھا جو تھوپ دیا، بریکٹس ڈال ڈال کے اور کہیں کچھ کر کے کہیں کچھ کر کے کہیں تراجم ہی نہیں الفاظ کے کیے۔ آپ غور کریں، ان کا میں نے یہ ترجمہ لگا دیا ہے، میں نے 8-9 بندوں کا ترجمہ یہ پڑھا، انہوں نے رازقہم کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ اینڈ پہ میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ رازقہم کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ 8 مترجمین کا ترجمہ میں نے پڑھا تھا یہ آیت پر لیکچر کرنے سے پہلے۔ لہذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو میں ترجمہ اسکرین پر لگا رہا ہوں، غور کریں۔ سوال نمبر 13 مترجمین لکھتے ہیں کہ اور چند مقررہ دنوں میں اس پر سوال یہ ہے کہ ان مترجمین نے معلومات ان کا ترجمہ مقررہ آخر کیسے کر لیا، جبکہ معلومات ان کے متعلق کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ معلومات کیا چیز ہے تو وہ بچہ فوراً ٹھیک جواب دے گا کہ معلومات ڈیٹا انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں شمارہ یا اس کے دوسرے معنی حقائق کے ہیں۔ حقائق اور شمارہ کو معلومات کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے معلوم لکھ دیا، تے کھا گئے، اس کا کھا گئے۔ معلومات یہاں پر اسم مفعول ہے، اس کا ترجمہ بطور اسم مفعول کیا ہی نہیں گیا۔ لہذا ہم سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ کا نام لو، یہ ترجمہ انہوں نے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ کا کیا ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ اسم اللہ کیا چیز ہے، رہنمائی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اسم کے معنی نام کیسے ہو گیا، جبکہ لفظ نام تو خود ناوا ما روٹ سے ہے جس کے معنی نیند سے متعلق ہے۔ آخر اسم کا معنی نام کیسے ہو گیا جبکہ اسم کا روٹ ساماوا ہے، یا اس کا روٹ دوسرا بھی ہے وہ ہے واسامہ، اس کے معنی تعارف، پہچان، عنوان، سگنیچر اس سے متعلق ہے۔ لہذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو مترجمین لکھتے ہیں، سوال نمبر 5 ہے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، آخر فَكُلُوا کے معنی کھاؤ کیسے ہوگا جبکہ الکتاب اس کے معنی خود طے کرتی ہے ضد میں لفظ لا کر۔ سوال نمبر 6 ہے اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ وَأَطْعِمُوا کے معنی انہوں نے دیں کیا ہے، آخر اس کے معنی کس اصول کے تحت کیا ہے یہ۔ نمبر 7 کو ہم دیکھتے ہیں تو مترجمین نے لکھا ہے اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں۔ اس پر سوال یہ ہے کہ یہ ترجمہ انہوں نے البائس الفقیر کا کیا ہے، جبکہ البائس الفقیر مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی اس کو کہتے ہیں جس میں موصوف میں ہی صفت شامل ہوتی، الگ نہیں ہوتی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تنگ دست محتاجوں کو، جبکہ البائس اسم فاعل واحد ہے، اس واحد کو انہوں نے جمع بنا دیا اور اس کو اسم فاعل لے کر ترجمہ ہی نہیں کیا۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ کیوں لوگوں کو ٹھیک ترجمانی نہ کی گئی؟ کیوں ٹھیک بات چھپائی گئی؟ جبکہ الفقیر کو ہم دیکھتے تو یہ بھی واحد ہے اور صفت مشابہ ہے، اس کو بھی جمع بنا دیا گیا، آخر کیوں؟
مزید یہ کہ البائس الفقیر ال کے ساتھ معرفہ ہے، اس کو نکرہ بنا کر عام بائسہ کر دیا گیا، لیکن یہ بہانہ تراشا گیا کہ جی گوشت غریبوں اور مانگنے والوں میں بانٹا جائے گا، جبکہ البائس الفقیر واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ آخر بہانے بازیاں بنا کر ان کو جمع کیوں کیا گیا اور البائسہ کو اسم فاعل واحد لے کر ترجمہ کیوں نہ کیا گیا؟ رہنمائی کریں دوستو۔ البائسہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ محتاج تو مسکین کے معنی بھی ہے، اور محتاج یہ لوگ یتیم کے معنی بھی کرتے ہیں، جبکہ مسکین کے معنی پور آدمی کے ہیں، اور یتیم کہتے ہیں محتاج یا ضرورت مند کو۔ لہذا دوستو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو مشہور الفاظ کے معنی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے وَيَذْكُرُ، اس میں ذکرہ روٹ سے ہے اور جمع مذکر غائب ہے، اس میں چھپی مستتر کی ضمیر جو کہ غائب کی وہ پچھلی آیت میں رجالن کی طرف، اور وہ افراد جو آتے ہیں تیرے پاس حج کے لیے، جو آئیں گے ان کے لیے ہے۔ لہذا اس کے معنی جو بنتے ہیں وہ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، ذہن نشین کرنا، بیان کرنا، رپورٹ کرنا سے متعلق۔ ظاہر ہے جو آئیں گے مباحثہ یعنی حج کرنے وہ رپورٹ کریں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کیا کیا خامیاں رہ گئی ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کو، تو اسم واسمہ روٹ سے ہے، اس کے معنی عنوان، پہچان، سگنیچر سے متعلق۔ مزے کی بات یہ کہ یہ فعل امر نہیں، لیکن اس کا ترجمہ مترجمین نے بطور فعل امر لے کر کیا ہے۔ آخر یہاں بھی ان لوگوں نے ٹھیک ترجمانی نہیں کی اور حقیقت لوگوں سے چھپائی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ایام معلومات، مرکب توصیفی۔ ایام اسم ظرف زمان ہے جو کسی بھی وقت، لمحے، سیکنڈ، منٹ، مہینے، سال، 10 سال، لاکھ سال، کروڑ سال وغیرہ وغیرہ کسی بھی لمحے یہ اپلائی ہو جاتا ہے۔ لہذا معلومات اسم مفعول جمع مؤنث ہے۔ مزے کی بات ہے اس کا ترجمہ مترجمین نے معلوم کر دیا ہے اور تے کو کھا گئے جیسے میں نے پہلے بتایا، جبکہ اس کا ترجمہ دیے گئے حقائق یا دیے گئے حقائق و شماریات، دیا گیا ڈیٹا اس سے متعلق ہے۔ لہذا ایام معلومات اس لمحے دیے گئے حقائق و شماریات یا ڈیٹا کو کہا جائے گا، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے بہیمۃ الانعام، یہ مرکب اضافی ہے، لیکن کسی مترجمین نے بطور مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف علیہ اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ اس پر لیکچر یوٹیوب ٹائم لائن پر موجود ہے، اس کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام لیکچر نمبر 9 ہے، یہ قربانی کے سلسلے کا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 فاکلو، یہ کالاوا روٹ سے ہے، اس کے معنی الکتاب خود طے کرتی ہے ضد کی صورت میں، اور معنی استعمال کرتے ہیں یا وہ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 49 میں تدخرون کی ضد میں تاکلون آیا ہے۔ تدخرون تم جمع کرتے ہو، تم ذخیرہ کرتے ہو، اور تاکلون کے معنی خود ہی طے ہو جاتے ہیں، تم خرچ کرتے ہو، تم بانٹتے ہو، تم استعمال کرتے ہو، تم پہنچاتے ہو۔ لہٰذا دوستو کلو کے معنی الکتاب المبین خود طے کرتی ہے۔ یہ سارے کھانا معنی پتہ نہیں کہاں سے اور کون سی لغت سے نکال کے لیا، جبکہ الکتاب المبین کی اپنی ایک لغت ہے اور اپنے معنی ضد کی صورت میں اور مرادف کی صورت میں طے کرتی ہے۔ لہذا یہ مزید ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 البائس الفقیر، یہ اس کا معنی جو بنتا ہے خاص مایوس ہونے والے، اور اس کا دوسرا معنی بنتا ہے بے روح یعنی شعور نہیں ہے، خلاصہ نہیں ہے، جن کے پاس خلاصہ نہیں ہے ذکر اللہ کا، ان کو یہ کہا گیا ہے۔ لہذا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو البائسہ کا روٹ با حمزہ سین ہے اور الفقیر کا روٹ فقرہ ہے۔ ان کے معنی آپ دیکھتے جائیں کہ کیا ہے، میں لگا دیے ہیں اس پر۔ دوستو یہ مشہور الفاظ کے معنی تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ آیت کا متن میں نے اسکرین پر لگا دیا، دیکھیں اس میں لیشہدو آیا ہوا ہے، اس میں مستتر کی ضمیر جو کہ جمع مذکر غائب کی ہے اور ان افراد کے لیے ہے
जो आएंगे तेरे पास हज करने के लिए, उनके लिए है, और दामिरीन के लिए है, और फज्जिन अमीक के लिए है। लिहाजा दोस्तों इसको मद्देनजर रख कर इस आयत का तर्जुमा किया जाएगा। मजीद ये है कि इस आयत में हम की ज़मीर भी पिछली आयत में ही जा रही है, जहाँ पर यशहदू में मुस्तिर की ज़मीर जा रही है, और इसमें फ़कुलू में भी मुस्तिर छुपा हुआ। ये सारी की सारी छुपी हुई और नुमाया ज़मीरें पिछली आयत पे जा रही हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि कौन है। लिहाजा अब आयत का तर्जुमा हम करते हैं। सूरा 22 की आयत नंबर 28 है। इसमें लिखा है कि लियशहदु मनाफिअ लहुम, और वो तेरे पास आर्ग्यूमेंट को आने वाले मुस्तनिद या बावसूक या अकाबरीन और बारीक बीनी से आर्ग्यूमेंट का मुशाहिदा करने वाले अफराद, इनके लिए फ़ायदा है। दोस्तों आर्ग्यूमेंट जो काफ या तू का में काफ जो है वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इब्राहीम सलामुन अलैहि के लिए, तो इब्राहीम हमें अल किताबिल मुबीन से मिलते हैं। इब्राहीम के पास हमने अल किताबिल मुबीन में जाना है, वहाँ आर्ग्यूमेंट को हम पहुँचने वाले हैं, वहाँ हम आर्ग्यूमेंट के लिए जा रहे हैं, और वहाँ हम अल किताबिल मुबीन में मुशाहिदा करेंगे। हम मुशाहिदा करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। उसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है वो बताया गया है, ये कह करके वयज़कुरू, और वो पॉइंट आउट करते हैं, वो पहचान करते हैं, वो याद दहानी लेते हैं। लिहाजा पॉइंट आउट क्या करेंगे? मसलन इब्राहीम इमाम है, आप जाते हैं वहाँ पर, आप हज यानी मुबाहिसा करने या दलील से बात करने या अपनी दलील रखने के लिए जा रहे हैं, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आप पॉइंट आउट करेंगे कि मेरे पास क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, वो पॉइंट आउट हो जाएंगी जब अल किताबिल मुबीन से जो इब्राहीम है या बाकी जो रसूल और नबी मेंशन है उनसे जाके हम बातचीत करेंगे अल किताब में जाके। तो लिहाजा दोबारा मैं रिपीट कर दूं, वयज़कुरू वो रिवाइज करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, वो याद दहानी लेते हैं, वो निशान ज़द करते हैं। लिहाजा दोस्तों किस को निशान ज़द करते हैं वो बताया गया है। दोबारा वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन, और वो अल्लाह की शनाख्त या इनवान या पहचान की याद दहानी लेते हैं इस लम्हे दिए गए हक़ाइक़ व शुमारियात या दिए हुए डेटा में। दोस्तों इसका दूसरा तर्जुमा जो होगा वो कुछ यूँ है, और वो अल्लाह की शनाख्त या इनवान या पहचान को पॉइंट आउट करते हैं उस लम्हे दिए गए हक़ाइक़ व शुमारियात या दिए हुए डेटा में। मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि जो खालिक की पहचान है, इसकी याद दहानी या इसको पॉइंट आउट करना है इस दौरानिया में, और अल्लाह का ज़िक्र जो है, अल्लाह की याद दहानी जो है वो अल किताबिल मुबीन में है। इसी में अल्लाह की पहचान कराई गई है और इसी में डेटा यानी हक़ाइक़ व शुमारियात दिए हैं इसने, क्योंकि हज के मानी ही आर्ग्यूमेंट करना के मुतल्लिक है, यानी दलील से बात करना, मुबाहिसा करना और आर्ग्यूमेंट करना, यानी बात मुकम्मल हक़ाइक़ और सबूत के साथ करना। दोस्तों मज़ीद है ये ज़िक्र कहाँ पर होगा और किस पर होगा वो भी इससे अगले हिस्से में बताया गया है। अलामा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम, इस पर अल्लाह की याद दहानी या अल्लाह को पॉइंट आउट करो, वो जो अल्लाह ने इनको सामान्य ज़िंदगी दिया था ख़ास तोहफ़े की बाहमी दस्तयाबी से। दोस्तों जो अल्लाह ने ख़ास तोहफ़े की बाहमी दस्तयाबी से सामान्य ज़िंदगी दिया, इस पर अल्लाह की पहचान और अल्लाह की शनाख्त करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ास तोहफ़ा जो इनको दिया है वो अल किताबिल मुबीन है। इसमें मौजूद इल्म पर ही अल्लाह की पहचान और शनाख्त होती है। आप अल किताबिल मुबीन में जो रखा गया है इल्म, उस पर जाएं और इल्म पर जो अल्लाह की पहचान और शनाख्त रखी गई है वो ले सकते हैं, और इनके लिए भी यही है। लिहाजा इस
رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان جو الکتاب المبین میں علم کی صورت میں موجود ہے، جو اس کو پالے گا وہ کیا کرے گا وہ بھی بتایا گیا ہے کچھ یوں کر کے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس تم اس تحفے کی باہمی دستیابی سے استعمال کرو اور تم سامان زندگی فراہم کرو سپریٹلس ہونے والے، خوار ہونے والوں کو، یعنی جن کے پاس خلاصہ نہیں ہے اللہ کی پہچان کا، اللہ کے تحفے کی باہمی دستیابی کا خلاصہ نہیں ہے، ان کے پاس سپریٹ نہیں ہے، خوار ہوئے پھرتے ہیں، ان کے لیے اس تحفے کی باہمی دستیابی سے استعمال کرنا ہے، ان کو جو اللہ کی پہچان ہے، جو شناخت ہے وہ فراہم کرنی ہے۔ لہذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ لہذا اس میں نہ تو کسی جانور کی بات ہے نہ کسی کی، یہاں جو سیدھا سیدھا بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی شناخت یا پہچان کرنی ہے۔ بہیمات الانعام سے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا سامان یعنی رزق دیا، اس پر اللہ کے نام کی شناخت یا پہچان کرنی ہے، بہیمات الانعام پہ نہیں کرنی۔ لہذا بہیمات الانعام خاص تحفے کی باہمی دستیابی، خاص تحفہ الکتاب المبین ہے، اس سے زندگی گزارنے کا سامان علم کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، اور اس میں علم رکھا گیا ہے اس کے الفاظ میں، اور الفاظ پر پہنچ کر ہم ضروریات زندگی علم کی صورت میں لیتے ہیں۔ اس رزق پر جو علم کی صورت میں الکتاب المبین میں رکھ دیا گیا ہے، اس پر پہنچ کر ہم اللہ کی پہچان یا اللہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اللہ نے کیا پہچان اپنی بتائی ہے۔ اس میں جو اللہ کا خاص تحفہ موجود ہے وہ الکتاب المبین ہے، اسی پر اللہ کا جو اسم اور اللہ کی پہچان ہے وہ ہوتی ہے، اور کسی کتاب پر جا کر نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو یہ پالے گا زندگی گزارنے کا سامان علم کی صورت میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ سپریٹلس یعنی جن کے پاس خلاصہ نہیں ہے اللہ کی پہچان کا، خاص تحفے کی باہمی دستیابی کا، وہ جا کے وہ خلاصہ ان کو دیں گے، کیونکہ وہ جو ہے ان کے پاس خلاصہ یا شعور ہے ہی نہیں خاص تحفے کی باہمی دستیابی کا۔ یہاں نہ تو گلے پر چھری چلانا ہے، نہ کوئی جانور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا زندگی گزارنے کا جو سامان ہے، ضروریات زندگی ہے، وہ ہے علم، اور وہ بھی اللہ کا دیا ہوا۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔